السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہاری چھوٹی بہن سے شادی کروں گا اور پھر سارا بدلہ اور نفرت اس کے معصوم وجود پر اترے گا۔ معتصم خانزادہ نے سرد لہجے میں بولا تو مناہل کا دل لرزنے لگا۔ بہن کو بچانے کے لیے اس نے معتصم خانزادہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اپنی فتح پر معتصم خانزادہ خوش تھا، پر نکاح کے کچھ دیر بعد شور مچا کہ مناہل نے زہر کھا لیا۔ مناہل کو باہوں میں اٹھائے وہ اسپتال بھاگا۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں اس جرت کا بھاری تاوان دینا ہوگا، غصے سے نم لہجے میں کہتے اس نے پورے حق سے اپنے لب مناہل کے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ہوش میں آئی تھی، آغا جان کے ساتھ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا، تو پھر کیا نکاح کی تیاری شروع کی جائے؟ بھتیجے کی بات سن کر انہوں نے حیرانگی سے اٹھ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بچی ہوش میں آئی ہے اور تمہیں نکاح کی جلدی ہے۔ آغا جان، میں نے آپ سے پوچھا نہیں بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد اس کی یہی سزا بننی چاہیے، اور اگر آپ نے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے تایا جان ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو گئے۔ ایک نظر بیٹی پر ڈالی جو سہمی ہوئی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا، میں نے ان سے شادی نہیں کرنی، بابا پلیز مجھے بچا لیں۔ میری بیٹی اس شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی اور میں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے معتصم نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جنید صاحب کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں اس کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ سزا تو اب آپ ان سب لوگوں کو ملے گی جو میرے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے۔ لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، ابھی ہفتہ پہلے ہی آپ نے مجھے سردار بنایا تھا، اور سردار ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں سب لوگوں پر اپنا حکم عائد کروں، اور تم سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ تم سب لوگ میرا حکم مانو۔ میں نے اس دن سب لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے نصیحت کر دی تھی کہ میں رشتہ داری کو اپنی سرداری کے بیچ میں ہرگز نہیں لاؤں گا۔ اگر میرا سگا بھائی بھی میرے خلاف جائے گا تو میں اسے بھی اس بغاوت کی سزا بھگتنی ہوگی۔ کیا مولوی کا انتظام ہو گیا ہے؟ اس نے قریب کھڑے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ میں نے بلا لیا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے کمرے کے اندر بلا لوں۔ کیا بھابھی راضی ہیں؟ اس کی رضامندی سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا تو اسی سے ہی کروں گا۔ اگر یہ میرا حکم نہیں مانیں گی تو اپنے پورے خاندان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس ظالم انسان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سب رشتہ داروں سے معتصم کی بہت تعریفیں سنی تھی، مگر اب پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے جو کچھ بھی بتایا گیا ہے جھوٹ ہی بتایا گیا ہے۔ فی الحال سب لوگ باہر جاؤ، میں نے 5 منٹ اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان لوگوں کے باہر رخصت کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا مجھ سے پیچھا چھوٹ جائے گا؟ دیکھو میں نے تمہاری غلط فہمی کیسے دور کر دی ہے۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، بلکہ یہ سب کچھ کر کے تو تم نے اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم پر تھوڑا سا رحم کروں گا اور تمہارے سارے نادانیاں معاف کر دوں گا، تمہیں اپنا لوں گا، مگر تم نے ایک ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی معافی میرے پاس تو ہرگز نہیں ہے، اور شاید اگر تم اس مقصد پہ کامیاب ہو جاتے تو خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرتا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ کہیں جانے کا سوال تو اب پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اب جو بھی ہم دونوں کے بیچ آئے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ یہ بات تم اپنے باپ کو بھی سمجھا دو اور باقی لوگوں کو بھی بتا دو۔ جیسے ہی تم سے نکاح کروں گا تمہیں پرانی حویلی لے کر جاؤں گا، وہاں پر میری بیوی کی حیثیت سے اور اس گاؤں کی سردارنی کی حیثیت سے تو زندگی گزارو گی، فیصلے تمام لوگی۔ مجھے سردارنی نہیں بنانا،
مجھے گھن آتی ہے ذمہ داری سے اور تم لوگوں سے۔ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے شہر جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہوں، بعض اوقات انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تم یہی سمجھو کہ تمہارا قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ نہ تو تم ڈاکٹر بن سکتی ہو اور نہ ہی تم اب اس گاؤں سے باہر قدم نکال سکتے ہو۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس فانی دنیا سے کچھ کر جاؤ گے، کیونکہ میرے قانون میں غداری اور بے وفائی کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اب جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ دلہن ہنستے کھیلتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ میں تمہاری دلہن نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے تم سے نکاح کرنا ہے۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلائے۔ بے ساختہ معتصم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار، جو اپنی آواز میری آواز سے بلند ہوئی۔ میں نے تمہارا بہت لحاظ کر لیا ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ اب اگر تم بدتمیزی کرو گی تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ خاموشی سے یہیں پر بیٹھی رہو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کو بھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ تم احسان فراموشی کر رہے ہو۔ بابا نے سب لوگوں میں سے صرف تم نے سردار بنایا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ تم اچھے انسان ہو اور اس ذمہ داری کے لائق بھی ہو۔ اگر پتہ ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے تو خدا کی قسم کبھی بھی تمہیں یہ سرداری نہ دیتے۔ پہلی اور اہم بات تو یہ ہے مناہل بی بی کہ مجھ سے میری یہ کرسی کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ خاندان میں کوئی بھی میری برابری والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی میں اتنا جگرا ہے کہ وہ مخالف دشمنوں کا سامنا کر سکے۔ جب سب لوگ دوسرے قبیلے سے اختلاف کر رہے تھے اور جنگ پر اتر آئے تھے تو میں ہی تھا جس نے مذاکرات کر کے معاملات کو حل کیا تھا۔ اگر اس دن میں خون ریزی شروع کر دیتا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ خاندان کا ایک بھی مرد زندہ نہ بچتا، مگر میں نے وہ سب کچھ روکا صرف اور صرف آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے، اور تم مجھے ہی نااہل قرار دے رہی ہو۔ خیر، تم جیسی کم عقل عورت کی بات کون سنتا ہے؟ میں کم عقل نہیں ہوں، تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، وہ چڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ پڑھائی لکھائی کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ عقل میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر تم نے جو پڑھا بس کتابوں کی حد تک ہی محدود رکھا، اور نہ ہی آج تک تمہیں زمانے کی گرم ہوا چو کر گزری ہے جو تمہیں اندازہ ہو سکے کہ انسان اور مختلف چیزوں کو کیسے پرکھا جاتا ہے، حالات سے کیسے لڑا جاتا ہے۔ خیر، میں یہاں پر تمہارا پروفیسر نہیں ہوں جو تمہیں لیکچر دے رہا ہوں۔ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم صرف اور صرف اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا تاکہ اسے بھی سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اس نے اپنے ساتھ موبائل چھپایا ہوا تھا، جلدی سے نکالا اور فاروق کو کال ملانے لگی، جو کہ اس کے تایا جان کا بیٹا تھا اور اسے محبت بھی کرتا تھا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ فاروق کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بے صبری سے کہنے لگا، تم کہاں پر ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل میں ہوں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہوا ہے؟ 2 دن پہلے تمہاری شادی نہیں تھی؟ میں نے زہر کھا لیا تھا، مرنے کی کوشش کی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں اور تمہارے علاوہ کیسے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر سکتی ہوں، مگر وہ ذلیل انسان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے انسان نے کہا ہے کہ اگر میں نے اس نے کہا نہیں کیا تو میں سارے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ تم کچھ کرو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے اس انسان کے ساتھ ہم نکاح نہیں کرنا، یہ بہت ہی گھٹیا ہے۔ اگر تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاروق نے جب یہ سنا کہ صرف اور صرف اس کی خاطر اس کی محبوبہ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے تو وہیں پر اس کا دل موم ہو گیا، ورنہ اس نے تو پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اس عورت کی شکل نہیں دیکھے گا۔ اسے لگتا تھا کہ مناہل اس سے بے وفائی کر رہی ہے، مگر اب اسے اس کی مجبوری کا احساس ہو رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، سکون ہو جاؤ،
صرف اور صرف معتصم سے 1 دن کا وقت مانگو یا پھر مجھے 13 گھنٹے دے دو، میں اس دوران تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ مجھے 1 منٹ بھی نہیں دینا چاہتا، مناہل روتے ہوئے بولی۔ شاید تم یہ بول رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کا اعتراف کرتا ہے۔ اگر تم اسے محبت سے سمجھاؤ گی تو وہ ضرور مان جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار غصہ کر کے کسی سے اپنی بات منوائی جائے۔ کبھی کبھار انسان کو نرمی کا ہتھیار بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی اور موبائل دوبارہ سے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی سوئیاں اتاری اور باہر نکل گئی۔ معتصم جو کہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، جب اس نے اس لڑکی کو باہر آتے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں تھوڑی ہی دیر میں مولوی کو لے کر اندر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بات کرنی ہے؟ اگر تو تم کوئی چال چلنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو یہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی، بلکہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے جسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کریں اور میری خواہش پوری کر دیں تو میں ساری عمر آپ کے احسان مند رہوں گی۔ وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ عورت اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مان رہی تھی۔ اب اچانک ایک دم سے کیا ہو گیا کہ وہ التجا پر اتر آئی ہے۔ وہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھ پر شک کیے بغیر ایک بار یقین کر کے دیکھیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ ایسی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی مناہل صاحبہ۔ آپ نے پہلے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ میں آپ پر یقین کر کے دیکھوں۔ میں نے آپ پر یقین کر بھی لیا تھا اور مجھے اس کا صلہ کیا ملا؟ آپ اپنے زہر کھا لیا۔ سب گاؤں والوں کے سامنے میری اتنی ذلالت ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود دیکھو تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات وہ گول مول کر گیا تھا کہ وہ بعد میں اس کا حساب لے گا۔ چلو خیر، ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ ڈرامے بازی کرنے لگی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو اس طرح کے فضول ڈرامے کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری باتیں سمجھنے سے ہی انکار کر دوں۔ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل میں میری خواہش تھی کہ میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کروں۔ یہ میرا سب سے بڑا ارمان تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تھا، لیکن آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مجھے تکلیف تو بہت پہنچی تھی۔ اگر میں چاہتی تو میں ضد کر سکتی تھی، مگر میں خاموش ہو گئی۔ کل جمعہ ہے، صرف کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سٹپٹا گئی، مگر دوسرے ہی لمحے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں ساری زندگی آپ کی بات مانوں گی، کبھی بھی آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کبھی آپ کی حکم عدولی کروں گی۔ اپنے یہ الفاظ یاد رکھنا چھوٹی لڑکی، کہیں بعد میں تمہیں بھول نہ جائیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہیں۔ فی الحال میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کیا میں اندر جا کر آرام کر سکتی ہوں؟ اور آپ میری بات مان گئے ہیں نا؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تو معتصم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں تمہاری بات مان گیا ہوں، چلو اب جاؤ، جا کر ریسٹ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نرس کو اشارہ کیا تھا اور اسے وہ اس لڑکی پر نظر رکھیے گا، کوئی بھی مشہور حرکت لگے تو فوراً اسے جا کر بتائیں۔ یہ کہہ کر اس نے 5,000 کے نہ جانے کتنے نوٹ نرس کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ اگر تو تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آتی ہو تو تمہیں اس سے بھی ڈبل رقم دی جائے گی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ حویلی میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ جنید صاحب ہتے سے اکھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بے عزتی کر کے انہیں اسپتال سے باہر نکالا گیا تھا اور یہ سب کچھ اسی شخص نے کیا تھا جس کو انہوں نے سردار بنایا تھا۔
اس وقت اپنی ماں کے سامنے کھڑے کسی بپرے شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اس نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کر لوں؟ ایک طرف تم لوگ میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کر رہا ہے اور دوسری طرف مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس نے پتا ہے مجھے کیا دھمکی دی ہے؟ وہ مجھے کہہ رہا ہے اگر میں نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح نہ کروایا تو وہ مجھے حویلی سے باہر نکال دے گا۔ دیکھو بیٹا، یہ ساری باتیں تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب تم نے اسے سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تب تو تم اسے اپنا بیٹا کہہ رہے تھے اور تمہاری زبان اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو تمہیں وہ زہر لگنے لگا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اب بغاوت پر اتر آیا ہے۔ مجال ہے جو وہ میرا کوئی بھی حکم مانتا ہو۔ جب بھی میں اسے کوئی مشورہ دیتا ہوں تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا ہے، آغا جان اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب سرداری میرے ہاتھ میں ہے، اب جو فیصلہ ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہے اسے کہ بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ دیکھو جنید، اب یوں اس طرح غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مناہل نے بھی تو حد ہی کر دی ہے، آخر کیا ضرورت تھی اسے زہر کھانے کی؟ میرے بچے میں ایسی کون سی کمی ہے جو وہ اسے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی؟ تم نے بھی دیکھا ہے جنید، نہ صرف سمجھدار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے۔ ارے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، مگر اس کی نظریں بھی تو اس لڑکی پر ہی ٹکی جس کی نظریں کہیں اور ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے دھیمے انداز میں کہی تھی۔ جنید صاحب کو سنائی نہ دی۔ وہ نا سمجھی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ سے کہیں۔ اور انہیں کچھ بھی نہیں تو میں یوں ہی کہہ رہی تھی، تم اپنے غصے پر قابو رکھو اور خود کو پرسکون کرو، اور اس طرح سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جنید صاحب وہاں سے چلے گئے تو وہ اپنی پوتی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مناہل کی حرکتوں سے حویلی کون سی عورت نہیں واقف تھی؟ جب سے اس نے فاروق سے محبت کی تھی تب سے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، اور نہ ہی وہ حویلی میں رکتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے تایا جان کے گھر کی طرف بھاگی ہوئی جاتی تھی تاکہ ایک بار اپنے محبوب کا دیدار کر سکے۔ کافی عرصے تک تو اس کی محبت یک طرفہ ہی رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کے حالات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ وہ خود سے بھی نظریں چراتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اسے اندازہ ہوتا گیا کہ اگر اب نہ بتایا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس نے اپنے دل کا حال کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ وہ ندی کے کنارے کھڑی تھی، اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ گردن پھیر کر دیکھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاروق تھا۔ وہ چہرے سے بہت کنفیوز نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کا آمنا سامنا بہت سے لڑکے لڑکیوں سے ہوا تھا۔ وہ کسی سے بھی اتنا نہیں ڈرتا تھا جتنی ہچکچاہٹ اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے محسوس ہوتی تھی، کیونکہ مناہل خاندان کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی بہت تیز تھی۔ کوئی بھی اس سے زیادہ دیر تک بحث نہیں کر سکتا تھا، اور جب وہ بدتمیزی کرنے پر آتی تھی تو اس کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی۔ ہر کوئی اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ یہی حال اس انسان کا بھی تھا۔ وہ بھی سٹپٹا گئی اور کنفیوز نظر آنے لگی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کروں۔ جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا، مناہل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس وقت کا وہ لمبے عرصے سے انتظار کر رہی تھی، آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ جہاں اتنا زیادہ صبر کر لیا تھا وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، اس نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، آپ کو اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈانٹیں گی تو نہیں؟ اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئے تو بس خاموش ہو جائیے گا، لیکن خدا کے لیے مجھے گالیاں نہ دیجیے گا۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ مناہل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی۔
ارے نہیں، کیا آپ نے مجھے اتنا بدتمیز سمجھا ہوا ہے؟ مانتی ہوں کہ لڑائی بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن وہ بھی ان لوگوں سے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ آپ جیسے شریف لوگوں کو میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دراصل مجھے مسئلہ ہے، محبت ہو گئی ہے، اب کی بار اس نے بے باک انداز میں کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ فاروق ہنس دیا۔ آپ سمجھ نہیں رہی یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتی، فاروق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دوبارہ سے بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر کسی حد تک تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ اب مجھے تم خود اپنے منہ سے بتاؤ، کیا تم بھی میرے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہو جیسے جذبات میں رکھتا ہوں؟ وہ ایک امید سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کھل کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آج سے نہیں، بلکہ اس دن سے جس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں پسند کر لیا تھا، اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی کہ وہ تمہیں میرے نصیب میں لکھ دے۔ میں تو وہ تم سے یہ بات کرنے والی تھی، لیکن میں شرما رہی تھی۔ اپنے دوستوں سے میں نے اس بارے میں بات کی تھی، وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی لڑکے سے جا کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ انتظار کرنا کہ وہ پہل کریں۔ اسی لیے میں انتظار میں تھی۔ اگر تم آج مجھ سے بات نہ کرتے تو شاید میں بھی تم سے کہہ دیتی، کیونکہ اب مجھ سے انتظار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا۔ گھر میں میرے لیے رشتے آ رہے تھے اور اماں بھی دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک لمحے کے لیے فاروق کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اسے یوں اداس دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور بولی، کیا ہوا؟ تم اتنے اداس کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس رشتے کی بات پر تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مجھے ابھی گھر میں شادی کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ تم تو جانتی ہو تھوڑا ٹائم پہلے ہی بہن کی شادی ہوئی ہے۔ میری بھی ڈگری ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک اپنی پڑھائی پوری نہیں کر لیتا تب تک اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں میں نے اس لیے بتا دیا کیونکہ تمہیں میں کھونا نہیں چاہتا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گی۔ جیسے ہی میں کچھ بولنے کے قابل ہو جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کر مناہل نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم مکمل طور پر بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور محبت میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے یقین کرنا۔ مجھے تم پر یقین بھی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی کبھی مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ گے۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ اور جو ان دونوں کی محبت کی شروعات ہو گئی تھی، دادی جان جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے ایک ملازم کے ساتھ ندی کنارے کی طرف جا رہی تھی، جب انہوں نے اپنی پوتی کو پوتے کے ساتھ اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بھر بھر کے رانی جو کہ خاندان کی سب سے خاص نوکرانی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی موجود تھی۔ صاحبہ، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، کیا آپ بھی وہی دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں، لیکن تمہیں بھی میری طرح اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں حویلی کے کسی بھی شخص کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے نوکرانی کو تو خاموش کروا دیا تھا، لیکن اپنے دل سے اٹھنے والی آہوں کو خاموش نہیں کروا پا رہی تھی۔ مناہل خاندان کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہوتی تھی، لیکن جہاں تک فاروق کا سوال تھا تو خاندان کا سب سے فضول آدمی تھا، جو نہ صرف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے چکروں میں بھی پڑا ہوا تھا۔ 3 سے 4 بار تو وہ جیل بھی جا چکا تھا۔ مگر مناہل، چونکہ وہ خاندان سے ہمیشہ کٹ کر رہتی تھی، اس لیے اسے اپنے کزن کی ان حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ اس انسان سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور اس انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہے۔
ان کی بات چیت آج ہی شروع ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے سمجھنے لگیں گے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ رشیدہ بیگم اس طرح جانے کے بجائے حویلی واپس آ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ رات کے وقت پوتی کو پاس بلائیں گی اور اسے نصیحت کریں گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ شخص پہلے ہی ان کی پوتی کی برین واشنگ کر چکا ہے۔ فاروق نے اسے صاف الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ حویلی والے میرے بارے میں اتنے غلط نظریات کیوں رکھتے ہیں۔ شاید میں یونیورسٹی میں جانے والا پہلا مرد ہوں، اس وجہ سے وہ میرے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے کھل کر سمجھاؤ۔ دیکھو مناہل، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی یہ سب کو سننے کے بعد مجھ سے نفرت نہ کرنے لگنا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ تم مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کون ہے جو تمہارے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے؟ اگلی بار اگر کسی نے میرے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ کیا تم اسے اتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگی، میں تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، اور اگر تم مجھے حاصل نہ ہوئے تو شاید میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یار، حویلی والے کہتے ہیں کہ میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوں، اور ابا جان نے تو مجھ پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ میری نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ سو چکا ہوں۔ اس نے اتنے آرام سے یہ بات کہہ دی تھی جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ مناہل کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فاروق کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگا، سوری یار، مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر دی ہے، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ کے بابا آپ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتے؟ یار، مجھ سے حویلی کا کوئی بھی شخص محبت نہیں کرتا، اس لیے تو تمہیں کہتا ہوں کہ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ان سب لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کروں گا، تمہیں دلہن بنا کر لے جاؤں گا، پھر یہ سب لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ 1 گھنٹہ انہوں نے باتیں کی تھیں اور 1 گھنٹے میں ہی وہ اس کی مکمل طور پر دیوانی ہو چکی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی، ماں کی آواز سن کر چونک گئے۔ تم کہاں سے واپس آ رہی ہو؟ وہ صرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ بھائی ندی کنارے تک گئی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے گھر لوٹ آیا کرو۔ مغرب کے وقت آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مگر تم ہو کہ جیسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ امی جان، کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں، اور ویسے بھی آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، آپ کو ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی جب اپنی ساس کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ اس لڑکی کا وہی سب کچھ ہوگا جو تم بنانا چاہو گی۔ آمنہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، تمہاری بیٹی دوسرے چکروں میں پڑ گئی ہے، اس پر نظر رکھو، اس کا گھر سے نکلنا بھی کم کرو، ورنہ بعد میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی ان کی ایک چھوٹی سی بات نے آمنہ بیگم کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ غصے سے انہوں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی، اور جب ان کا دماغ گھومتا تھا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے سارا سامان وہیں پر چھوڑا اور غصے سے اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، اور وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی
ماں کو اپنے کمرے میں دوبارہ سے داخل ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان سے سوال کرنے لگی تھی کہ آمنہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہانہ بنا سکتی۔ آمنہ بیگم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، یہ تم کن حرکتوں میں مگن ہو؟ مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تمہاری دادی نے مجھے تانا دیا ہے۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں، اور نہ ہی میں دادی کی ذہنیت سے واقف ہوں۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نکلتے دیکھ کر وہ تھوڑی سی نرم پڑی۔ انہیں بھی اپنے جذباتی پن کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ بیٹی کا معاملہ تھا۔ اگر زمانہ تانے دینے پر اتر آتا تو وہ خود بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتی۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے؟ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ امی، آپ تو جانتی ہیں کہ دادی مجھ سے کتنی خار کھاتی ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی بھی جاتی ہوں تب بھی وہ آپ کو باتیں سنانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کون سا انہوں نے پہلی بار ایسا کیا ہے؟ ہمیشہ تو وہ ایسا ہی کرتی آئی ہیں۔ آپ کو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ آمنہ بیگم نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا لیا اور اسے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا بیٹا، غلطی ہو گئی ہے، تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کیا کروں، کافی دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ کل رات بھی تمہارے بارے میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جس نے میرے دل پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ شاید اسی وجہ سے خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے۔ اور اگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو مجھے بھی اپنی ساس کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا سر شرمندگی سے جھکنے نہ دینا۔ تمہارے بابا نے بڑی مشکل سے خاندان میں اور گاؤں میں بنائی ہے۔ ان کی عزت پر کوئی بھی آنچ نہ آنے دینا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی ماں نے سچ مچ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کریں، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ اندر ہی اندر اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے محبت کرنے کی؟ مگر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ماں وہاں سے چلی گئی تو وہ تھک کر بیڈ پر گر گئی۔ اچانک ہی اس کے موبائل فون کی طرف گیا جو فاروق نے اسے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطے میں رہ سکے۔ جلدی سے کوٹ سے وہ موبائل نکالا اور ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ وہ اسے پھینک دے، مگر دوسرے ہی لمحے شیطان پھر حاوی ہونے لگا۔ نہیں، محبت ہوئی تھی۔ اگر اس دوران وہ اپنے محبوب کو دھوکہ دے دیتی تو بے وفا کہلاتی۔ رشیدہ بیگم رات ہونے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ اپنی پوتی کو سمجھا سکیں۔ جب 9 بجے کا وقت ہوا تو انہوں نے نوکرانی سے کہہ کر اسے پیغام بھجوا دیا، پہلے امی اور پھر اب دادی جان۔ وہ سچ مچ میں سٹپٹا گئی تھی۔ السلام علیکم دادی جان، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے دن میں انداز میں پوچھا تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنے تھے۔ ذرا یہاں پر آؤ، مجھے بتاؤ تم نے یہ کون سا نیا ڈرامہ شروع کیا ہے؟ کیا مطلب ہے دادی جان؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں۔ ندی کنارے تم کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں سوال کر رہی ہیں؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا، میں تم سے بس کنفرم کر رہی ہوں کہ آخر تمہیں اس انسان میں ایسا کیا دکھا ہے جو تم اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہو؟ ارے وہ ایک نمبر کا عیاش طبیعت انسان ہے جس کی فطرت صرف اور صرف عورت کو دھوکہ دینا ہے۔ تم خوبصورت ہو، خاندانی ہو، اسی وجہ سے وہ تم سے فلرٹ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا باپ سردار ہے۔ اسے لگتا ہے کہ تم سے شادی کے بعد اسے بھی سرداری مل جائے گی۔ دادی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے،
ہم مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسے سرداری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تو مجھے یہاں کا کہہ دیا ہے کہ وہ تعلیم بھی اس لیے حاصل کر رہا تھا تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے تاکہ اگر بعد میں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا باپ گھر سے نکال دے تو کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک نوکری سے وہ تمہارے اخراجات اٹھا لے گا؟ یہ صرف سوچ ہے تمہاری۔ کتنے تمہارے اخراجات ہیں؟ اس کروڑوں کے بزنس کا مالک ہونا چاہیے۔ دادی جان نے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گی کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ رشیدہ بیگم کے لیے بہت مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ طنزیہ مسکراہٹ دی۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھے صرف کتابوں اور ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہے، حقیقی زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ اس انسان کو بھول جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تو رہی عرصے کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہونے والی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ معتصم کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہاری بھی بات چلا دوں۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس خاندان نے شادی نہیں کرنی۔ وہ سب لوگ ہی پاگل اور نفسیاتی ہیں، ہر وقت یہ غصہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جہاں تک میرے جیجا جی کا سوال ہے، مجھے تو وہ بہت ہی زہر لگتے ہیں، لیکن میں اپنی بہن کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں۔ ارے ایسا مت کہو، وہ خاندان کا سب سے قابل اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ اس کے لیے تو خاندان کی ساری عورتیں ہی پاگل اور دیوانی ہو گئی ہیں، مگر اس کی ماں نے تمہاری بہن کا نام لیا ہے۔ یہ تمہاری بہن کی خوش قسمتی ہے۔ فاریہ کے ساتھ اس کی بات پکی ہو چکی تھی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس فانی دنیا سے کچھ کر کے، جہاں تک معتصم کا سوال تھا تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اپنی منگیتر کے انتقال پر پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ صحن میں اس کی منگیتر کا جنازہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں تو اس چھوٹی سی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی جس کا رو رو کر ناک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مناہل تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے کزن سے سوال کیا تو وہ حیرانگی سے اس کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہارے منگیتر کا جنازہ ابھی گھر پر موجود ہے اور تم اس کی بہن پر نظریں ٹکا کر کھڑے ہو۔ اچھا تو وہ اس کی بہن ہے؟ معتصم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے کزن کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے۔ کسی کے انتقال پر ہم اپنی زندگی روک نہیں دیتے۔ میں بھی اپنی زندگی آگے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جب سے وہ حویلی واپس آیا تھا تب سے ان لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، ہر کسی پر اپنا حکم چلانا، ہر چیز اسے پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ اور سب سے تکلیف دہ بات ہوئی تھی کہ وہ اپنے تمام کام مناہل سے ہی کرواتا تھا۔ جب وہ ضد کرتی تھی تو وہ جا کر دادی جان کو شکایت لگا دیتا تھا۔ رشیدہ بیگم اپنے پوتے کی آنکھوں میں مناہل کے لیے پسندیدگی دیکھ سکتی تھی اور انہیں اس رشتے پر کوئی ان کا اور بھی نہیں تھا، مگر انہیں مناہل سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہر تیسرے دن وہ فاروق سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ رشیدہ بیگم جانتی تھی کہ اگر اس بارے میں گھر کے کسی مردوں کو پتہ چل گیا تو وہ مناہل کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی پوتی کو سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ کسی نہ کسی حد تک معتصم کو بھی اس چیز کی خبر ہو چکی تھی، اور اب اسے یہ ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں واقعی میں یہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ایک دن وہ کمرے میں اکیلی تھی جب وہ بغیر اجازت لیے ایک کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کون سی اجازت؟ اس کی بات سن کر مناہل کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہی بات کر رہا ہوں جو مجھے کرنی چاہیے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ ابھی اور اسی وقت نیچے آؤ اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔
اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں گا۔ آپ کا دماغ سچ مچ میں خراب ہو گیا ہے؟ ابھی تک تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو سچ مچ میں خراب ہو جائے گا۔ میں تمہاری بہن سے نکاح کروں گا اور سارے بدلے اسی سے ہی لوں گا۔ تم جانتی ہو مجھے کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس معصوم لڑکی کا استعمال کر رہا تھا۔ مناہل نیچے چلی گئی تھی، مگر اس کا مقصد انکار کرنا تھا۔ جب اس نے معتصم کی بات سنی کہ وہ یا تو مناہل سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا پھر سونیا سے، تو وہ بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ تب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گھوم رہی تھی کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ سونیا سے شادی کر لے گا، اور میں ایسا کسی بھی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دوسری طرف جب فاروق کو اس بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ کافی دنوں تک مناہل سے لڑتا رہا تھا اور چیختا رہا تھا کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ اسے صفائیاں پیش کرتے تھک چکی تھی کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ معتصم سے محبت کرتی ہے۔ یہ سب کچھ وہ مجبوری میں کر رہی ہے۔ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ ضرور اس رشتے سے جان چھڑوا لے گی، لیکن فاروق نے اسے پہلے ہی طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا، اسے ذہنی اذیت دے رہا تھا تاکہ وہ اس کی بات مان لے۔ زندگی مناہل پر بہت ہی تنگ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ 1 سال بعد نکاح کیا جائے گا، لیکن اگلے ہی ہفتے مولوی کو بلا لیا گیا۔ جمعرات کا دن تھا، وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تو خود سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ معتصم کی دلہن نہیں بننا چاہتی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے زہر کھا لیا۔ جب باقی حویلی والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو پوری حویلی میں ایک طوفان آ گیا۔ جنید صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر ان کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سرداری اپنے بھتیجے کے حوالے کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک ان معاملات سے دور ہو گئے تھے۔ مناہل کو اسپتال لے جایا گیا۔ 2 دن تک اس کا علاج چلتا رہا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو معتصم نے سب لوگوں کے سامنے یہی بات کہی تھی کہ ابھی اور اسی وقت میں مناہل سے نکاح کرنے والا ہوں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جنید صاحب بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہے تھے، مگر اپنے داماد کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، جس نے انہیں وہاں سے چلے جانے کا کہا تھا۔ اگلے دن اس نے اسپتال سے نکلنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ مناہل اس وقت پچھلے دروازے میں کھڑی فاروق کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نرس نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا، جب وہ باہر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا کزن معتصم کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں سب سے پہلے بات کیا سمجھائی تھی؟ میرے ساتھ بغاوت نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاں تک فاروق کا سوال ہے تو وہ میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اسے تو میرے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے اور بہت جلد وہ اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیں گے، کیونکہ کل رات ہی اس نے ایک معصوم کی عزت لوٹی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ محترمہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو اس کی حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، مگر آپ نے مجھے مجبور ہی اتنا کر دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے نہ صرف فاروق کی وہ ویڈیو بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری تصاویر دکھائی تھی جس میں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ نازیبا حالت میں موجود تھا۔ مناہل پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ جس کے لیے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی وہی بے وفا نکلا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ زندگی اس پر مزید تلخ ہو جائے گی۔
اس نے معتصم سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر اسے کسی قسم کی بہتری کی امید نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ رات اس پر بہت سخت ہوگی، لیکن اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب وہ کمرے میں آیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار کر لو۔ جب تم یہ رشتہ نبھانے کے قابل ہو جاؤ تب مجھے بتا دینا۔ معتصم نے اسے بے ساختہ پکارا۔ وہ جو دروازے سے باہر نکلنے والا تھا، اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ گئے۔ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم پہلے ہی بہت کمزور ہو اور بکھری ہوئی ہو، تم سے بدلہ قدرت نے لے لیا ہے۔ جس شخص سے تم نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جس کو تم نے اپنا سب کچھ مانا تھا، وہ شخص تمہیں دھوکہ دے کر جا چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تکلیف کیا ہوگی؟ تمہارے لیے یہ اذیت بہت بڑی ہے کہ تمہارا محبوب ایک فریبی نکلا ہے۔ جب تک تم اس اذیت سے باہر نہیں نکلتی تب تک میں تمہیں کوئی اور اذیت نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کروں گا کہ تم دوبارہ سے زمین کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ نرم لہجے میں کہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ مناہل کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لٹائے۔ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس پر ترس کھا رہا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے بھی اس لڑکی سے محبت کی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی جدائی کی تکلیف سے دوچار ہونا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جائے گی، اور پھر 1 سال کے بعد مناہل نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے اپنے دل سے فاروق کو مکمل طور پر نکال دیا تھا اور معتصم کو قبول کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔